Hello and welcome. I am Sonam again. This is my official YouTube channel. And today I've been joined by Barrister Bashani, who needs no introduction. Welcome to the show, sir. تھینک یو جی شکریہ. بیرسٹر بشانی آپ ایک ایسے شخص ہیں جس سے میں نے بہت ہی کم لوگوں کو دیکھا ہے جو ڈس ایگری کر پاتے ہیں. آپ اپنے من کی بات بھی کہہ دیتے ہیں پر آ، بہت ہی کم لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ اختلاف کر پاتے ہیں اگر ان کا ہو بھی. یہ جو آپ کی کوالٹی ہے یہ آپ نے کیسے انوائب کی کہ آپ اپنے دل کی بات بھی کہہ دیتے ہیں، آپ آبجیکٹیوٹی بھی مینٹین کر لیتے ہیں اور پھر لوگ چاہے وہ انڈیا میں ہوں یا پاکستان میں ہوں وہ آپ کے ساتھ چاہ کے بھی ڈس ایگری نہیں کر پاتے. دیکھیں جی، یہ تو آپ کی کمپلیمنٹ ہے، اپریسیشن ہے. ڈیفینیٹلی بے شمار لوگ ایسے ہیں بھی جو ڈس ایگری کرتے ہیں، بہت ہی اسٹرانگلی، بلکہ میں کہوں گا کہ ڈس ایگری کرتے ہیں. لیکن جو ایک عام تاثر یہ ہے جو آپ نے بیان کیا، بہت سارے لوگوں کی یہی اوپینین ہے. تو اس کی وجہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی ہم کوئی ڈسکشن کر رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں، کوئی بھی کنورسیشن ہو رہی ہے، تو اس میں جو ہے وہ فیکٹس جو ہیں نا ان کو آپ ترجیح دیں، ان کو اہمیت دیں، اس کے بجائے کہ آپ اپنی جو آپ کی ایک پرسنل اوپینین ہوتی ہے اس کو پش کرنے کی کوشش کریں. ایک اور دوسرا جو میں نے دیکھا کہ عموماً جو کنورسیشن لوگ کرتے ہیں ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ جی یہ بات ہم کر رہے ہیں تو اس سے ہم یہ رزلٹس جو ہیں وہ نکالیں گے اور اس سے یہ جو ہے وہ امپیکٹ ہم ڈالیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جو ہے رائٹر ہے، اسپیکر ہے، اس کا یہ ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو کچھ فیل کر رہا ہے اور جو وہ سمجھ رہا ہے کہ سچ ہے، ٹروتھ ہے، فیکٹ ہے، اس کو بیان کرے اور وہ پھر آڈینس پہ چھوڑ دے کہ وہ اس کو کنکلوڈ کیسے کرتے ہیں. میری یہ رائے ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آڈینس جو ہیں وہ اپنے طور پہ بڑی آسانی سے جو ہے نا ایک رزلٹ نکالتے ہیں ڈسکشن کا جس میں کہ ڈس ایگریمنٹ کم نظر آتا ہے آپ کو. آپ جو پیشے سے تو آپ بیرسٹر ہیں پر اب حال ہی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ پولیٹیکل کامنٹری آپ کرتے ہیں. واٹ انسپائرڈ یو ٹو بی اے پولیٹیکل کامنٹیٹر اینڈ واٹ ور یور فارمیٹیو ایئرز لائک؟ ویسے میں ویورس کے لیے بتا دوں کہ میں اور بیرسٹر بشانی جو ہیں وی آر لٹرلی دا سیم پیپل، وی کم فرام دا سیم ریجن. ویسے تو ہم سب کی ایتھنیسٹی ایک ہی ہے بٹ بیرسٹر بشانی اور جو میرا جو نیٹو ہے اس میں مشکل سے مجھے لگتا ہے کوئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا. تو ہماری جو لینگویج ہے وہ بھی سیم ہے. تو ہمیشہ سے جب بھی آپ کو سنتی ہوں تو ایک بڑی اپنائیت کا بھی ایک احساس ہوتا ہے بیکاز آف دا کلچرل کنیکٹ. تو میں تھوڑا جاننا چاہوں گی کہ واٹ ور یور فارمیٹیو ایئرز لائک؟ آپ پاکستان میں آپ آف کورس وہاں پیدا ہوئے، پی او جے کے سے آپ کا تعلق ہے. کہاں پہ آپ کی جو فارمیٹیو ایئرز، ہاؤ ڈڈ یو اسپینڈ دیم، اور آپ کی جو ہائر اسٹڈیز ہے وہ کہاں سے ہوئی اینڈ وائی ڈڈ یو ایونچولی موو ٹو کینیڈا؟ دیکھیں یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم ایک ریجن سے ہیں بالکل ہی قریبی. اگر ہمارے جو ہے وہ پراپر سڑکیں ہوں اور پراپر جو ہے وہ نیٹ ورک ہو تو بالکل ہی 2 گھنٹوں میں جو ہے وہ پورا علاقہ جو ہے وہ آپس میں مکس اپ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے اس حوالے سے کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں یہ موقع فراہم کیے ہیں کہ مثلا میں راولہ کوٹ سے ہوں یا پونچھ سے ہوں، آپ راجوری سے ہیں، بارڈر ڈسٹرکٹس ہیں، علاقے ہیں. اس کے باوجود سرحدوں کی وجہ سے اور دوسرا جو انڈیا پاکستان ایشوز چل رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہمارے درمیان ایک طرح کی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ڈسٹینس آتا ہے، اس کو ٹیکنالوجی نے بڑی حد تک جو ہے نا وہ بیلنس کیا ہے اور ہم لوگ بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سنتے ہیں. تو یہ ایک بڑی چیز ہے. جہاں تک ہماری جو فارمیشن کی آپ نے بات کی ہے تو اس حوالے سے آپ کو ریجن کا تو پتہ ہے کہ ریجن ایک ہی
جیسا کہ آپ نے بیان کیا، بنیادی طور پہ ایک لوگ ہیں ہم جو کلچرل ہماری انہیریٹنس ہے، جس طریقے سے ہماری جو ہے وہ وہاں پہ ایجوکیشنل اور دوسری جو سیٹنگ ہے سوشو اکنامک، وہ بھی تقریباً بہت حد تک ملتی جلتی میں کہوں گا کہ تھی. یہ لفظ تھی تو جو چونکہ میں فارمیشن ایئرز کی بات کر رہا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 30-35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اب سچویشن جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. اس وقت کا جو ماحول تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ قسم کا ماحول تھا، جو بہت زیادہ نیچرل تھا، اور ہماری سوسائٹی کے اندر خواہ وہ اس پار ہو یا اس پار ہو، ابھی تک ایکسٹریمزم نہیں آیا تھا. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ وہ کشمیر میں ایکسٹریمزم آ گیا، وہاں پہ ملیٹنسی شروع ہو گئی، جو ہے وہ ریلیجن کے نام پہ جو ہے ایک طرح کی جو جہادی قوتیں انٹروڈیوس ہو گئی، خون خرابہ شروع ہو گیا، ایسا یہ ساری چیز تو لوگ کہتے ہیں فوکس کر کے تو کشمیر کے اندر کہ یہ کچھ ہوا جی 80s کے بعد. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بالکل ایگزیکٹلی ملیٹنسی کے علاوہ یہ سب کچھ ہمارے ہاں بھی ہوا. یعنی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ایکسٹریمزم اسی طریقے سے آیا. لوگوں کی سوچ میں ایک بہت زیادہ جو ہے ایک طرح کی انتہا پسندی آ گئی، جو پہلے نہیں تھی ہمارے اس وقت کی. تو اس کی وجہ سے سوسائٹی جو ہے وہ ٹوٹلی ہماری جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیچرل سیٹنگ تھی. اور اس کی میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں کہ اس وقت مثلا ہمارے ہاں یہ جو ہے وہ اسکولوں میں یا کالجز میں یا عام طور پہ جو آپ کی کسی طریقے سے کوئی گیدرنگز ہوتی ہیں کوئی سوشل سیٹنگ میں، اس میں اس طرح کی ڈسکشنز نہیں ہوتی تھی جو آج ہوتی ہیں کہ جی وہ آزاد کرا لو، اس نے قبضہ کر لیا، یہ مار دیں گے، یہ جہاد کر دیں گے. یعنی لوگ ایک نیچرل قسم کی زندگی گزار رہے تھے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس وقت بھی ظاہر ہے انڈیا پاکستان کے درمیان ایک ٹینشن تھی، بارڈرز بھی تھے، لائنز آف کنٹرول بھی تھی، ہر چیز تھی. لیکن ابھی تک اس طرح کا جو ایک ایکسٹریم ہیٹ ہے اور جو سوچ ہے اس کو سوسائٹی کے اندر اس طریقے سے انٹروڈیوس جو ہے وہ نہیں کرایا گیا تھا، جو کہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اور یہی اسی ماحول میں ہم نے جو ہے وہ ایک طرح کی جو ہے سمجھ لیں کہ بڑے ہوئے ہیں ہم. لیکن ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک آرگنائز طریقے سے باقاعدہ سوسائٹی میں انٹروڈیوس کرا دی گئی. مثلا ہماری جو ٹیکسٹ بکس ہیں وہ بدل دی گئی. ان ٹیکسٹ بکس کے اندر جو ہے جو نیا مٹیریل ڈالا گیا اس میں بہت زیادہ جو ہے ایک اینٹائی انڈیا جو ہے ہیٹڈ اور ایک طرح کی جو ہے وہ نفرت اور ایک طرح کی دشمنی جو ہے اس کو سسٹمیٹکلی، جس کو آپ کہتے ہیں نا، باقاعدہ انٹروڈیوس کرایا گیا. مثلا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ جب ہم اپنے بزرگوں سے بات کرتے تھے جنہوں نے کہ یونائٹڈ کشمیر کے اندر یا یونائٹڈ انڈیا کے اندر زندگی گزاری، تو ان کی جو وکیبلری ہے کشمیر کے اندر بات کر رہا ہوں میں، اور اسپیسیفکلی میں پونچھ کے اندر بات کر رہا ہوں چونکہ میں ظاہر وہاں سے ہوں، اور جو بزرگوں سے میں نے جو موقع ملا باتیں کرنے کا وہ ظاہر ہے اسی سیٹنگ میں تھا. تو اس میں 2 چیزیں بڑی امپارٹنٹ تھی جو آج تک مجھے سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے ان کی وکیبلری میں لفظ ہندو استعمال نہیں ہوتا تھا. اس میں وہ لفظ استعمال کرتے تھے یا برہمن یا پنڈت. کہ مثلا میری دادی جو ہے ان کے ساتھ میری اکثر اس چیز پہ، چونکہ وہ پرانی کہانیاں سنانے کی بہت شوقین تھی اور ان کو بہت ساری ایسی کہانیاں یاد تھی جو پری پارٹیشن کے زمانے کی تھی. تو اس میں وہ کہتی تھی جی وہ سولو برہمن کا گھر وہاں پہ تھا. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلاں ہندو کا گھر وہاں پہ تھا یا وہ پانی فلاں جو ہے پنڈت کا تھا. یہی 2 لفظ جو ہے ہم نے ان سے سنے، اور ان 2 لفظوں کے اندر جو ہے ایک احترام اور اپنائیت کا میسج ہوتا تھا. یہ نہیں کہ جیسے آج کل ہم یوز کرتے ہیں نا کہ لفظ ہندو اور اس کے ساتھ ایک نفرت کا اور ایک دشمنی کا میسج جڑا ہوتا ہے کہ جو ہی یہ لفظ آپ یوز ہی کرتے ہیں نا ود نیگیٹو انٹینشن. تو اس میں یہ چیز نہیں تھی جو میں نے دیکھی، اور اس حساب سے میں بڑا حیران ہوں
کہ وہ لوگ جو ہے وہ کتنے نیوٹرل تھے، حالانکہ ان کے درمیان بھی ظاہر ہے اس وقت ہی معاملات ہوئے ہوں گے، اور ہر دور میں رہے ہیں بر صغیر میں، اتنی ملٹائی ایتھنک اور ملٹائی کلچرل سوسائٹیز میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو کچھ انہوں نے ہمیں سنایا، مثلا میں نے اپنی دادی کی جو مثال دی، اس میں انہوں نے جتنی ہمیں واقعات سنائے، اس میں جو ہے وہ ریلیجس ہارمونی اور ایتھنک جو آپس میں ایک ہمانگی ہے، ہارمونی ہے، اس کا میسج ہوتا تھا. مثلا یہ ہے کہ ممکن ہے کہ حکمرانوں کے خلاف بہت سارے کام جو عوام آپس میں حکمرانوں سے چھپا کے کرتے رہتے ہیں، کہ مثلا کوئی چیز منع ہے تو عوام جو ہیں وہ چھپا کے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جا کے مخبری کر دیتے ہیں. تو اس میں وہ ہمیں کہانیاں سناتے تھے کہ ان کے اندر اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اگر کوئی ایسا قانون بنتا تھا جو لوگوں کو پسند نہیں، تو سب مل جل کے تو آپس میں جو ہے وہ اس میں شیئر کرتے تھے، اور وہ ایک طرح کی ان میں یونٹی ہوتی تھی، اور یہ تصور نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی دوسرا ہے اور ہم اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی بات کریں. اب یہ چیز جو ہے یہ بعد میں ہمارا جو نصاب تھا شروع کا، جب میں نے فار ایگزامپل ہم نے جو ہے نا ہمارا جو میڈیم تھا اردو میڈیم سکول، بلکہ آپ اس کو مدرسہ میڈیم سکول کہہ لیں ٹائپ، تو اس کے اندر جو ہے جو ہمارا نصاب ہوتا تھا، اس میں بھی اس وقت جو ہماری پرائمری ایجوکیشن تھی، اس میں اس طرح کی یہ جو نفرت ہے، یہ اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ڈراسٹک قسم کی دوسرے ریلیجنز کے خلاف، یہ نہیں ہوتی تھی. اور یہ بہت بعد میں جا کے میں نے دیکھا کہ کچھ 6-7 سالوں بعد، جب پرائمری کے بعد بھی ہمارے ہاں جو ریلیجن کے حوالے سے کتابیں پڑھائی جاتی تھی، اس کو دینیات کہتے تھے. دینیات جو ہے ایک لفظ ہے جس کو اسلامیات کے اپوزٹ جو ہے آپ یوز کر سکتے. دینیات کا مطلب دین سے یعنی ریلیجن، تو ریلیجن سے مراد کہ اس میں بہت سارے ریلیجن شامل ہیں. دینیات میننگ دیٹ مینی ریلیجن اس سبجیکٹ کے اندر، جبکہ اس کو ریپلیس کیا گیا اسلامیات کے ساتھ. یہ خود ہمارے ساتھ ہوا، چونکہ میں نے 6ٹھی جماعت میں دینیات پڑھی تھی. دینیات کا مطلب یہ تھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہندوازم کیا ہے، بدھزم کیا ہے، اسلام کیا ہے، کرسچینٹی کیا ہے، اور وہ بالکل اسی پراپر طریقے سے لکھا ہوا تھا جیسے وہ لکھا ہوا ہونا چاہیے، کہ آپ کو ایک انٹروڈکشن ٹو ایوری ریلیجن وہ دیتے تھے اس کتاب میں، جس کو انہوں نے بعد میں کنورٹ کیا اسلامیات میں. جس کا مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے صرف ایک ریلیجن کو ہائی لائٹ کیا کہ دس از دا بیسٹ ریلیجن، اور اسی میں جو چیز ہے وہ سچ ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ غلط ہے، جس سے وہ کافر کا تصور، منکر کا تصور اور اس طرح کے جو تصورات ابھار کے، تو پھر ان کو یہ نہیں کہ یہ تصورات ابھار کے تو آپ بچوں کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی یہ الگ الگ مذہب ہیں تو آپ اپنی مذہب پریکٹس کریں، بلکہ آخر میں پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ان کے خلاف جہاد کریں، آپ ان کو اپنے مذہب میں شامل کریں، آپ ان کا مذہب چینج کریں. جیسا کہ ہسٹوریکلی آپ نے کشمیر میں اس کا ایکسپیرینس کیا کہ کس طرح لوگوں کو ریلیجس چینج کرنے پہ مختلف اوقات میں، بلکہ پورے بر صغیر میں ہمیں کہنا چاہیے کہ جی. اس کا آپ نے امپیکٹ دیکھا. تو یہ جو ہمارا شروع کا جو دور تھا وہ بہت ہی نیوٹرل دور تھا، جس میں اس طرح کی نفرت کی باتیں جو ہیں وہ نہیں تھی. پھر یہ 65 کی جنگ کے بعد اور 70 ارلی میں انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ چینج کی، جس کو باقاعدہ آفیشیل ایجنڈے کے طور پہ ایک اینٹائی انڈیا اور اینٹائی ہندو، بلکہ میں سمجھوں گا کہوں گا کہ ہندو فوبیا جو ہے اس کو بطور سبجیکٹ انٹروڈیوس کرایا گیا، جس کا نٹشل یہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑا لوگوں کا ایک گروہ ہے ہمارے بارڈر کے اس پار، جس میں جو ہے آبویسلی ملینز آف پیپل شامل ہیں، اور وہ ہمارے دشمن ہیں، اور انہیں جس وقت بھی موقع ملے گا ہمیں نگل سکتے ہیں. نیست و نابود کا لفظ وہ استعمال کرتے تھے، کرنے کے در پہ ہیں. تو اس سے پھر ہم آپ یوں سمجھ لیں کہ جب ہم ہائی اسکول کی سطح پہ پہنچے تو ہمیں ایک بالکل ڈیفرنٹ قسم کی پکچر دکھائی جانے لگی، جو بنیادی طور پہ جس کا تعلق یہ میں بات کر رہا ہوں 79 کے ساتھ، جس میں کہ جنرل ضیاء جیسا حکمران جو ہے وہ ابھر کے سامنے آیا، اور جو اس خطے میں کانفلکٹ افغانستان کے ایشو پہ
یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ورسز سوویت یونین، جس کی وجہ سے پھر پاکستان کے اندر ایک باقاعدہ ایکسٹریمزم ایز اے سبجیکٹ اور ایز اے آئیڈیالوجی جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا، جس کے پیچھے بلینز آف ڈالر جو ہے وہ انویسٹ ہوئے، اور اس کی پھر ریفلیکٹ ہوا وہ جا کے کشمیر کے اندر، جس کے نتیجے میں آپ نے ود ان 10 ایئرز یعنی 80s میں، یہ 70 میں یہ پروسیس شروع ہوا، 79 میں، اور 80 میں جا کے تو اس کا اثر نکلنا شروع ہوا، جس کے نتیجے میں جو ملیٹنسی کشمیر میں انٹروڈیوس ہوئی، بلکہ امپورٹ ہوئی، جس میں کہ وہ سارے جہادی اور وہ سارے گوریلاز اور وہ ساری قوتیں جو پوری دنیا سے افغانستان کے اندر جو ہے ایک رول پلے کر رہی تھی، وہاں سے آ کے تو انہوں نے کشمیر میں پلے کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں آپ یوں سمجھیں کہ ایک بالکل ایک نئی لینڈسکیپ جو ہے وہ بنا دی گئی۔ اچھا، آپ نے بھی کہا کہ اس دور میں آپ ہندو جو ورڈ ہے وہ آپ کو سننے کو نہیں ملتا تھا، اٹ واز رادر براہمن یا پنڈت۔ ہمارے یہاں ہم ایسا مانتے ہیں کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک احترام کے ساتھ یہ ورڈز یوز کیے جاتے تھے، ہم ایسا مانتے ہیں کہ یہ پراپر ایک ایجنڈا کا حصہ تھا، یہ اسٹریٹجیکلی لوگوں کے مائنڈس میں اس کو پلانٹ کیا گیا تھا کہ آپ ہندو کی جگہ جو ہے وہ برہمن یا پنڈت ورڈ یوز کریں، تاکہ جو ہندو کو لے کے جو نفرت ہے اس کو جسٹیفائی کیا جائے، اور اٹس بیسکلی اے ٹرم جسے آپ یہ تحسر لوگوں کو دینے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم ہندو کے اگینسٹ نہیں ہیں، ہم تو برہمنزم کے اگینسٹ ہیں، ہم تو پنڈتائی کے اگینسٹ ہیں۔ تو انڈیا میں ہم اس کو ایکچولی ادروائز لیتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں جان بوجھ کے برہمن یا پنڈت ورڈ یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کہنا کہ یہ تو ہندو ایسے ہوتے ہیں شاید تھوڑا سا پولیٹیکلی انکریکٹ ہوگا، بٹ ٹھیک ہے، آئی ٹیک یور ورڈ۔ ہاں نہیں، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ایک یہاں انڈین لیفٹ ہے نا، یہ آپ کو انڈین لیفٹ میں بھی بڑا پریویلنٹ ملے گا، وہ جی آپ کو کہوں گے کہ ہم ہندو کے اگینسٹ نہیں ہیں، ہم ہندوتو کے اگینسٹ ہیں، ہم ایگزیکٹلی برہمنزم کے اگینسٹ ہیں۔ یہ آپ کو جو سکھ ایکسٹریمسٹ جو ملیں گے، جو خالصتانی جن کی سوچ ہے، ان میں بھی آپ کو یہ فینومینن جو ہے بڑا پریویلنٹ ملے گا، وہ بھی یہی چیز یوز کرتے ہیں، جبکہ جو خالصتانی موومنٹ ہے that itself is a casteist supremacist movement completely centered around religion. بالکل ایگزیکٹلی یہ بات آپ کی 100% صحیح ہے، لیکن وہ جو ذکر میں نے کیا ہے نا، وہ جو میں نے اپنی دادی کے ریفرنس میں کیا، تو وہ زیادہ تر پری پارٹیشن جی جو ہے نا، تو اس کانٹیکس میں وہ بات کرتی تھی یہ، تو اس وقت ظاہر ہے کنٹراڈکشنز بھی ڈیفرنٹ تھے، سوسائٹی کے اپنے معاملات بھی ڈیفرنٹ تھے، لیکن یہ بات بڑی حد تک صحیح ہے کہ اس کا یہ پہلو بھی نکلتا ہے، چونکہ اس میں پھر وہ آپ کی جو ایک کلاس ڈیفرنس آتا ہے خود ریلیجن کے اندر، وہ ایک ایشو کھڑا ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں، تو یہ بات صحیح ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ جی، ہم ایسا مانتے ہیں کہ کیونکہ اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں، ایک تو آپ پولیٹیکلی کریکٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم تو صرف ایک کاسٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، دوسرا اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہندوز ہیں ان کو بھی ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، تو تاکہ جو ہر ہندو جو ہے وہ اس کو لے کے آفینس نہ لے، وہ سوچے کہ یار میری بات تھوڑی نہ ہو رہی ہے، یہ تو برہمن کی بات ہو رہی ہے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ آج سے 30 سال پہلے تک جو ہے جو میں تو ویسے آپ کا جو تعلق ہے، آپ کا تو جو پی او جے ہے وہاں سے ہے، میں بھی جموں سے ہوں، میں کشمیر سے نہیں ہوں۔ آج بھی جو جموں کا فیبرک ہے وہ کشمیر سے بہت مختلف ہے۔ اگر ہم جموں کشمیر کی بھی بات کریں، جموں کے لوگوں کا سوچنے کا نظریہ مختلف ہے، کشمیر کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ مختلف ہے، حالانکہ چینج ہو رہا ہے، جموں میں بھی چینج ہو رہا ہے وہ بیڈ، اور کشمیر میں چینج ہو رہا ہے، اٹس گیٹنگ بیٹر بائی دا ڈے۔ تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ 30 سال پہلے تک چیزیں بہتر تھی، تو میرے خیال سے جو جموں کشمیر میں جو انسرجنسی جو ہے، جو پیک پہ تھی جب کشمیری پنڈتس کو نکالا گیا، دیٹ واز آلسو لائک سم 35 ایئرز اگو۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری کی پوری پاپولیشن کو وہاں سے نکال دیا گیا، دے ور ڈریون آؤٹ، ایکزوڈس ہوا، جس کو بہت لوگ ویسے مائگریشن کا نام دیتے ہیں، ایز اف کہ وہ کوئی انہوں نے جو کشمیری ہندوز تھے انہوں نے کوئی
خود سے مائگریٹ کیا. میں تو ویسے اس ورڈ سے اگری نہیں کرتی. تو ایسا کیا ہوا 90s میں سڈنلی؟ اس کے اوپر انڈیا میں بھی بڑی تھیوریز ہیں کہ جو کشمیری ہے وہ ریڈیکلائز ہونے لگا کیونکہ وہ ہی اسٹارٹیڈ ٹو ٹریول ٹو سعودی ٹو گلف. اور آپ کو پتہ ہے اس ٹائم پہ وہاں پہ تو وہابی جو اسلام ہے وہ اس کو امپوز بھی کرتے تھے اور اس کو ایکسپورٹ بھی کرتے تھے, ہے نا. تو کیا ہوا ایسا کہ ایک دم سے ریڈیکلائزیشن کا جو لیول ہے وہ اس انتہا تک پہنچ گیا کہ لوگ جو ہیں وہ ہتھیار لے لے کے انہوں نے بھارت میں گھسنا شروع کر دیا؟ دیکھیں اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس میں ہر ایک بڑے واقعے کے پیچھے کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں ڈیفرنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں جو اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں. اس میں یہ ٹریول بھی ممکن ہے ایک فیکٹر ہوا ہو, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو ریڈیکلائزیشن ہوئی ہے اور سوسائٹی میں جو اسلامسٹ ریڈیکلزم اسپیسیفکلی انٹروڈیوس ہوا ہے وہ باقاعدہ ایک آرگنائز قسم کے ایجنڈے کا حصہ تھا. یہ جو ہے اس میں ڈیفرنٹ فیکٹرز آپ لے آ سکتی ہیں, ٹریول کا, سعودی گئے, فلاں گئے وغیرہ وغیرہ, یا پھر یہ ہے کہ کمیونیکیشن تھوڑی آسان ہو گئی دنیا میں, اس طرح کے عام خیال لوگوں کے لیے چیزیں جو ہیں وہ کمیونیکیٹ کرنے کی وجہ سے بھی ایک فیسیلیٹیٹ ہوئی. لیکن یہ اصل چیز جو تھی جس کو کہ ہمیں فوکس کر کے دیکھنا چاہیے وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر باقاعدہ یہ ایک ایجنڈے کے طور پہ تیار کیا گیا ایکسٹریمزم, جس کو کشمیر میں بالکل نوئنگلی اور آرگنائز طریقے سے جو ہے انہوں نے انٹروڈیوس کرایا. اب اس میں مسئلہ کیا تھا کہ وہی بات میں جو کر رہا ہوں کہ 79 میں جو افغانستان کے اندر جو معاملہ شروع ہوا تھا تو اس کی وجہ سے ہم سب جانتے ہیں, یہ اب بار بار دہرانے کا فائدہ نہیں, کہ ملینز کی تعداد میں جو اسلامسٹ ایکسٹریمسٹ لوگ تھے دنیا بھر سے, وہ ایون اسلامک دنیا سے لے کے عرب جو ہے ایجپٹ سے لے کے نارتھ افریقہ سے لے کے لوگ جو ہے وہاں پہ لائے گئے. اور اس میں سے آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جن کو جیلوں سے نکال کے لایا گیا. جیلوں سے نکال کے لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایجپٹ اور اس طرح کے دوسرے کئی ملکوں میں جو مسلم برادرہڈ کے لوگ تھے جن پہ ایک زمانے میں دہشت گردی اور اینٹائی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کی بنیاد پہ جن کو اریسٹ کر کے عمر قید اور لمبی لمبی جیلیں دے دی گئی تھی, ان لوگوں کو بھی, ان میں سے جو ٹرینڈ قسم کے ملیٹنٹ ٹائپ لوگ تھے ان کو وہاں سے نکالا گیا باقاعدہ آرگنائز طریقے سے اور افغانستان میں لایا گیا. اب جب افغانستان کے ساتھ جو ہے اس کو ہینڈل کون کر رہا تھا, اس کو تو آپ یوں سمجھ لیں کہ 80% اس پہ کنٹرول جو ہے وہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور اس وقت کے پاکستان کے جو ملیٹری باسز تھے ان کا کنٹرول تھا. جی فلاں کرنل صاحب ہیں یا بریگیڈیئر صاحب ہیں یا لیفٹیننٹ جنرل صاحب ہیں جو اس پورے آپریشن کو. شاہین صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے. کٹ رہی ہے آواز؟ فریز ہو گیا ہے. کین یو پلیز چیک یور انٹرنیٹ کنیکشن؟ مجھے تو صحیح نظر آ رہا ہے, آپ کی آواز بھی بالکل صحیح ہے. اچھا پھر آپ کنٹینیو کریں کیونکہ میرا یہاں پہ نا وہ آپ کی آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی. اب ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے جی اچھا. تو یہ پتہ نہیں کہاں سے آواز کٹنی شروع ہوئی, لیکن میں اسی بات کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ جو ایکسٹریمزم یا ملیٹنسی کا جو دور شروع ہوا کشمیر کے اندر, یہ باقاعدہ ایک ایجنڈے کا حصہ تھا. اور اس ایجنڈے کے حوالے سے میں نے بات کی کہ اس وقت جو ایک انٹرنیشنل ایجنڈا تھا افغانستان کے اندر, جہاں پہ کہ باقاعدہ پوری دنیا سے جو اسلامسٹ جو جہادسٹ قسم کی قوتیں ہیں یا ملیٹنٹ ہیں ان کو لایا گیا, جس میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جن کو جیلوں سے نکال کے, جو کہ باقاعدہ کانوکٹڈ تھے مختلف کرائمز میں یا دہشت گردی میں یا اس طرح کے معاملات میں, ان کو بھی وہاں پہ لایا گیا ایک بہت بڑے پیمانے پہ. تو اس کو ہینڈل کون کر رہا تھا, وہ میں نے کہا کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز اور جو ملیٹری باسز تھے جن کی آپ اس وقت کو درجنوں کتابیں ہیں, جنہوں نے خود کتابیں لکھ کے
اس اعتراف میں, اس کنفیشن میں لکھی کہ ہم نے یہ سارا جو سلسلہ تھا اس کو آرگنائز کیا اور اس کو ہینڈل کیا. تو چونکہ ان کی نظر جو ہے وہ افغانستان سے زیادہ کشمیر پہ تھی, چونکہ کشمیر کے حوالے سے ایک شروع سے وہ ایک پروگرام کا حصہ تھے, اس لیے ان کے ذہن میں پہلے سے یہ ایک تصور موجود تھا کہ ان لوگوں کو ہم جو ہے ڈائیورٹ کر سکتے ہیں کشمیر کی طرف, جو انہوں نے سکسیسفلی کیا. اس میں جو ہے انہوں نے جو کچھ بھی افغانستان کے اندر ان کے پاس جو ہے جو مٹیریل اسسٹنس ان کو انٹرنیشنلی مل رہی تھی, اس میں اسلحہ ہے, ڈالرز ہیں, فائنینشیل سپورٹ ہے, یا ایک جو ماحول کریٹ ہوا تھا جو کہ ملیٹنسی کو اس پورے خطے میں اس وقت فیسیلیٹیٹ کرتا تھا, اس سارے جو ہے وہ جو سسٹم تھا اس کو انہوں نے کشمیر کے اندر جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا, جس کی وجہ سے اگر ہزاروں کی تعداد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ملیٹنٹ جن کا کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, جو یا تو بالکل ہی پاکستان سے آئے تھے یا پاکستان سے بھی باہر, جیسا کہ میں نے کہا کہ کوئی مصر سے, کوئی نارتھ افریقہ سے, کوئی کہیں سے جو آئے تھے, ان کو باقاعدہ جو ہے وہ کشمیر کے اندر انفلٹریٹ کرنے میں اور ان کو وہاں پہ جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنے میں انہوں نے رول پلے کیا. اس کی تازہ ترین میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو آپ کا جو وہاں پہ سری نگر میں جو قبرستان ہے, قبرستان شہداء جو ہے, جس میں کہ لوگوں کی قبریں ہیں کہ جی جو ملیٹنسی کے دوران مارے گئے, اس میں آپ دیکھیں تو 50% قبریں جو ہیں وہ ایسے لوگوں کی ہیں جن کی قبروں پہ جو لکھا ہوا ہے کتبہ کہ یہ فلاں صاحب ہیں اور فلاں جگہ سے, اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی پنجاب سے ہے, کوئی جو ہے وہ سرحد سے ہے, کوئی کہیں باہر سے ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک ایجنڈے کے مطابق جو ملیٹنسی تھی کشمیر کے اندر, اس کو ایک انٹرنیشنل سطح پہ جو ہے وہ آرگنائز کر کے تو کشمیر کے اندر جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا. تو اس لیے یہ ایک بالکل اسی جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور جو اس وقت کے ملیٹری باسز تھے, ان کے اس ایجنڈے کا حصہ تھا کہ افغانستان سے فراغت کے بعد ہم جو ہے وہ انڈیا کو کشمیر میں جو ہے وہ اسی طریقے سے وہ جو بلیڈ انڈیا کے نعرے اور اس کو جناب تباہ و برباد کر دیں گے اور کشمیر آزاد کرا دیں گے, یہ اس کا ایک کلیئر قسم کا جو ہے وہ حصہ تھا. تو اس میں آپ نے یہ پوچھا تھا کہ اس میں فیکٹر کیا تھا, تو جتنے فیکٹر, کچھ رول 10% 20% دیگر فیکٹرز کے بھی ہوں گے, لیکن اس میں 90% فیکٹر جو تھا وہ تھا پاکستان کی طرف سے باقاعدہ آرگنائز قسم کی اٹیمپٹ کشمیر کے اندر ملیٹنسی کو شامل کرنے کے لیے, اور اس کی باقاعدہ فائنینشل اور اس کی جو ٹیکنیکل سپورٹ تھی وہ پوری کی پوری جو ہے وہ پاکستان کے جو ہے ملیٹری انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہاتھوں میں تھی. تو ہمیں ایسا سننے میں آتا ہے کہ ایک وہ بھی دور تھا جب جو یہ ڈیزگنیٹڈ ٹیرر آرگنائزیشنز ہیں جیسے جیش محمد, لشکر طیبہ, ان کے لیے کھلے میں پاکستان میں چندہ مانگا جاتا تھا. لاہور, اسلام آباد کی دکانوں کے باہر بھی لوگوں نے وہ ڈونیشن باکسز ہوتے ہیں نا وہ لگا رکھے ہوتے تھے, مطلب اوپنلی یہ چندہ مانگا جاتا تھا کہ آپ ڈونیٹ کریں اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ وہاں جا کر جو ہے وہ جہاد کریں گے. جب آپ راولا کوٹ میں تھے یا پھر آئی تھنک آپ ہائر اسٹڈیز کے لیے شاید لاہور موو کر گئے تھے, کیا آپ نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ اور ساتھ میں جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جو زیادہ تر جو ٹیرر ٹریننگ کیمپس ہیں پاکستان میں وہ پی او جے کے میں آپ کو ملیں گے. حالانکہ لیٹلی ایسی بھی رپورٹس ہیں کہ بہت سارے ٹیرر ٹریننگ کیمپس جو ہیں ان کو موو کر دیا گیا ہے افغانستان آفٹر دا طالبان ٹوک اوور. کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ سب چیزیں دیکھی کہ جو جتھے ہیں یہ دہشت گردوں کے ان کو تیار کیا جا رہا ہے کھلے میں, ان کے لیے جو ہے چندہ مانگا جا رہا ہے, اور کیا یہ آج بھی ہوتا ہے؟ کیونکہ اب جو میرے بھی دوست ہیں پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ اب یہ چیزیں اتنی اوپنلی نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آئیڈیولوجیکل شفٹ ہے
یا کوئی چینج آف ہارٹ ہو گیا ہے. اٹس مور ٹو ڈو وتھ the sanctions that Pakistan could face because of it. Otherwise بھی پاکستان was in the grey list of FATF اور بڑی مشکل سے وہاں سے باہر آئے ہیں, اور بہت زیادہ اس کی پاسبلٹی ہے کہ وہ پھر گرے لسٹ میں جا سکتے ہیں. دیکھیں جی, جو لیٹ 80s میں اور ارلی 90s میں پاکستان کا تو یہ جو ایک ماحول بنا ہوا تھا, وہ تو یہ تھا کہ جو فائنینسنگ ہے جہاد کے نام پہ, وہ ڈیلی لائف کا ایک پرامیننٹ قسم کا حصہ تھا. یعنی جس کو کوئی بھی شخص جو ہے وہ ڈیلی لائف میں اگنور کر ہی نہیں سکتا. آپ کسی بھی جو ہے وہ بیزی قسم کی سیٹنگ کے اندر جو بازار ہوتے ہیں پاکستان میں, مثلا راولپنڈی میں راجہ بازار ہے, یا لاہور میں انارکلی ہے, یا اس طرح کراچی کی مارکیٹیں ہیں, کسی بھی بیزی مارکیٹ میں آپ چلے جائیں کسی بھی دن, اور اسپیسیفکلی آن دا ڈے آف فرائیڈے, تو آپ کو جو ہے وہ لوگوں کی ٹولیاں نظر آئیں گی, 2-2 4-4 لوگوں کی ٹولیاں, جو مختلف تنظیموں سے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ جیش محمد ہے یا لشکر طیبہ ہے یا بغیر کسی نام کے ہے, 4-4 6-6 لوگوں کی ٹولیاں جنہوں نے ہاتھوں میں چادریں پکڑی ہوئی ہیں, اور وہ دکانوں کے سامنے سے گزرتے ہیں اور اس میں جو ہے پیسے پھینکے جاتے ہیں. یعنی اوپن فائنینسنگ پبلکلی جو اس وقت ہوتی تھی, وہ ڈیفینیٹلی جو ہے ایک سمجھ لیں کہ زندگی کا ایک باقاعدہ حصہ بن ہو گئی تھی. جس طرح کہ آپ کے بازاروں میں فروٹ بکتے ہیں یا سبزیاں بکتی ہیں یا دوسرا ساز و سامان, تو اس میں تو کوئی سیکرٹ کی بات ہی نہیں تھی. دوسری بات یہ تھی کہ بالکل اسی سطح پہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ جو اسلحہ بھیجا جاتا تھا, اس کا جو ایک تو چینل یہ تھا کہ جو سرکاری آفیشل جو انٹیلیجنس ایجنسیز یا سرکاری گاڑیاں جو ہیں ان کے ذریعے تھا, اور ایک یہ جو پرائیویٹ گروپس تھے یہ کیا کرتے تھے, یہ جا کے علاقہ غیر سے اسلحہ اٹھاتے تھے. علاقہ غیر پشاور میں ایک جگہ کا نام ہے جہاں پہ کسی کی سمجھ لیں کہ عملداری نہیں ہے, ایک طرح کی ایک انڈیپینڈنٹ ٹیریٹوری جہاں پہ اسلحہ بنتا ہے, تو وہاں سے اسلحہ اٹھاتے تھے گاڑیوں میں بھر کے. تو راستے میں کم از کم 10-15 چیک پوسٹیں کشمیر کے بارڈر تک سے گزرتے تھے, جو کہ ملٹری آرگنائز کرتی ہے ان چیک پوسٹ کو. تو اس میں ان کے صرف کارڈ دیکھے جاتے تھے کہ ان کا تعلق کس تنظیم کے ساتھ ہے. مثلا آپ کے پاس جیش محمد کا کارڈ ہے یا لشکر طیبہ کا کارڈ ہے, اور کارڈ بھی کیا ہے, ایک جسٹ ایک سمپل وزٹنگ کارڈ ٹائپ چیز ہے جس پہ آپ کی پکچر لگی ہوئی ہے اور تنظیم کا نام لکھا ہوا ہے. تو آپ کی اسلحہ سے بھری ہوئی گاڑی جو ہے اس کو باقاعدہ اجازت دی جاتی تھی کہ آپ جائیں, جو کہ الٹیمیٹلی جا کے بارڈر پہ ظاہر ہے کہ ٹرانسفر ہوتی تھی. اب ان گاڑیوں میں ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے ملیٹنٹ بھی ٹرانسپورٹ ہوتے تھے, اور فائنینسنگ تو ظاہر تھی اس چیز کے لیے جس کے لیے یہ تھا. لیکن یہ بات اس وقت زیادہ تر جو ہے زندگی کا حصہ اس لیے تھی کہ انہوں نے یہ شو کیا ہوا تھا کہ ہم یہ سارا جو جہادی ایکٹیویٹی ہے یہ کر رہے ہیں روس کے خلاف افغانستان کے اندر. تو اس لیے یہ ایک پوری جو ہے وہ اسلامک دنیا کی ایک کلیکٹیو قسم کی موو ہے, جس کو گورنمنٹ سے لے کے تو نان گورنمنٹ جو بھی انٹیٹیز ہیں سب کی متفقہ حمایت حاصل, جس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کشمیر کو بھی مرج کر دیا. اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ اس میں افغانستان اور کشمیر کے مجاہدین کون کون ہیں, کہاں کہاں لڑ رہے ہیں, کہاں کہاں ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے, کیسے کیسے وہ اپنا اسلحہ ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں, کیسے کیسے ان کو فائنینسنگ ہو رہی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں رہا. جس کی وجہ سے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جہاد جو ہے آپس میں مرج ہو گیا, جس کے نتیجے میں کشمیر کے اندر اتنی شدت سے ملیٹنسی جو ہے وہ ظاہر ہوئی. لیکن اس کے بعد آپ کہتی ہیں کہ جو فرق پڑا ہے وہ فرق بالکل جو ایک سوچ کا فرق ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے, اس میں فرق نہیں پڑا, بلکہ اس میں اگر کوئی فرق پڑا بھی ہے تو نیگیٹو پڑا ہے. اس میں جو جہاد کی سوچ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کشمیر کے اندر ملیٹنسی کرنی ہے یا جہاد کرنا ہے یا انڈیا کے خلاف لڑائی لڑنی ہے, اس سوچ میں تو کئی گنا اضافہ ہوا ہے. لیکن اس کا جو ڈسپلے ہوتا تھا اوپنلی, وہ اس طریقے سے یہ بات درست ہے کہ نہیں ہو رہا,
چونکہ اس کے وہ اس طرح سے اس کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ رد عمل ہوا ہے عوام کی سطح پہ بھی، میڈیا میں بھی، جب سے سوشل میڈیا آیا ہے اس کی وجہ سے بھی، تو وہ تھوڑے سے محتاط ہو گئے، یعنی کیئرفلی وہ اب اس کو ڈیل کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ٹریننگ یا فائنینسنگ ہے، یہ ثانی جو صاحب آپ کی آواز جو ہے وہ پھر سے تھوڑی کٹ ہو رہی ہے. میرے تو اس میں تو نظر نہیں آ رہا کہیں بھی. وہ کیونکہ پتہ نہیں مجھے آپ کی جو ہے وہ آواز کٹ کے آ رہی ہے. میرا تو میرے خیال سے انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ اسٹیبل ہے. اچھا ناٹ شیور. نہیں، یہ پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا. ٹھیک ہو گئی ہے، اب ٹھیک ہو گئی. جی اب ٹھیک ہو گئے. اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز بتائیے، میں نے حال ہی میں بہت سارے ویلاگس دیکھے جو مین اسٹریم پاکستانی ویلاگرس تھے، وہ گئے پی او جے کے، انہوں نے وہاں کے جو یوتھ ہے ان کے ساتھ بات کی، جو وہاں کے لوکل جو رہائشی ہیں، جو جموں کے جن کو میں کہوں گی، وہ تو زیادہ انہوں نے جموں ہی دکھایا. ایک چیز جو مجھے نظر آئی، ایک تو لوگوں میں اوور آل ہی ایک ڈسکنٹینٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لیک آف ریسورسز ہیں، بچوں کے لیے اسکول تک نہیں ہیں، اسپیشلی بچیوں کو لے کے، جو ان کے لیے جو اسکولز ہیں وہاں پہ تو مطلب بہت ہی برے حال ہیں. نیچے زمین پہ بیٹھنا پڑتا ہے. آج بھی وہاں پہ وہی کلچر چل رہا ہے کہ ٹاٹ پہ بیٹھ کے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے. ٹیچرز نہیں ہیں، پر ہیڈ جو ٹیچر کاؤنٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی لو ہے. پھر آپ بات کریں ڈاکٹرز کی، پر ہیڈ جو ڈاکٹر کاؤنٹ ہے وہ بھی بڑا لو ہے. یہ تو تحسر آپ کو ملا ہی کہ لوگ خوش نہیں ہیں. اس کے ساتھ میں ایک اور چیز دیکھنے کو ملے گی، کئی بار وہ بات کر دیتے تھے اور پھر وہ کہتے تھے جو ریکارڈ کر رہا ہوتا تھا اس کو، کہ یہ آپ چلائیں گے تو نہیں کیونکہ ہمیں ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے مسئلہ ہو. تو یہ کیا کہانی ہے کہ ایسے تو کہا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے کہ جی یہ آزاد کشمیر ہے. پہلے تو وہ نہ تو آزاد ہے نہ تو وہ کشمیر ہے. زیادہ تر حصہ جو پاکستانی آکوپیشن کے انڈر ہے وہ جموں کا حصہ ہے. اور مجھے پرسنلی اس چیز سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ جو میری جو ٹاؤن ہے وہ بھی پاکستانی آکوپیشن کے انڈر تھی. اس کو تو بعد میں انڈین آرمی نے خالی کرا لیا، اینڈ بفور دے کوڈ موو ٹورڈز پنچ، میر پور، کوٹلی، اس سے پہلے ہی انڈیا وینٹ ٹو دی یو این. تو اس کے بعد پھر سیز فائر ہو گیا. تو یہ کیا کہانی ہے کہ اگر آزاد کشمیر ہے پاکستان کے پاس تو وہاں پہ لوگوں کے پاس بولنے کے لیے آزادی، بولنے کی آزادی جو ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ چلے آپ یہ جواب دیں. پھر ایک اور میرا ایڈجوائننگ سوال ہے، بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کنفیوز یو ود ٹو مینی کوسچنز. نہیں دیکھیں، یہ جو نام ہے آزاد کشمیر نا، اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہے، چونکہ یہ تو 1947 میں جو سچویشن کریٹ ہوئی تھی جس کے نتیجے میں ایک علاقہ جو ہے اس کا نام انہوں نے پیرلل طریقے سے رکھ لیا کہ جی یہ آزاد کشمیر ہے، چونکہ وہ آزاد نہیں ہے. تو جہاں پہ ہم ہیں یہ 4,500 مربع میل علاقہ، اس کا نام انہوں نے آزاد کشمیر رکھ لیا. لیکن انہوں نے کہیں بھی اپنے کانسٹیٹیوشن میں یا اپنے کسی عمل میں ایکٹیو جو ہے زندگی میں، اس کو کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے کہیں پہ یہ ریفلیکٹ ہوتا ہو کہ اس خطے میں کوئی ایسی آزادیاں ہیں جو جموں کشمیر جو اس طرف ہے جس کے مقابل انہوں نے اس کا نام آزاد کشمیر رکھا تھا، اس سے کسی طریقے سے بھی کوئی چیز بہتر ہو. بلکہ ود دی پیسج آف ٹائم جو سچویشن اوپر کے سامنے آئی وہ یہ آئی تھی کہ آزادیاں تو اس طرف جو ہے اس طرف کی نسبت زیادہ تھی. فار ایگزامپل وہاں ڈے 1 سے لے کے تو کسی نہ کسی طریقے سے جو کوئی الیکشن ہوتے رہے، اس میں خواہ ریگنگ کے الزامات ہوئے ہوں یا مینیپولیشن کے الزامات ہوئے ہوں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ایک کنٹینیوٹی رہی کہ کہیں الیکشن ہو رہے ہیں، کہیں جو ہے وہ گورنمنٹس بن رہی ہیں، ٹوٹ رہی ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے عوام جو ہے وہ پروسیس کا حصہ رہے ہیں، خواہ وہ شیخ عبداللہ کی شکل میں ہو، بخشی غلام محمد کی شکل میں ہو، یا اس کے بعد کی آنے والی حکومتوں کی شکل میں. ان کا اپنا اپنا رول رہا ہوگا انڈیا کے حوالے سے یا کشمیر ایشو کے حوالے سے، لیکن وہ پارٹ اینڈ پارسل رہے ہیں وہاں کی جو ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس ہے اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ٹیبل پہ بٹھایا جاتا رہا ہے. اس کی نسبت یہ جس کو آپ آزاد کشمیر کا انہوں نے نام تو رکھ لیا، لیکن اس کے اندر جو ڈیسیجن میکنگ ہے
یا آزادیوں کے جو تصور ہیں وہ کسی بھی طریقے سے وہاں پہ انٹروڈیوس نہیں کرایا گیا، نہ کسی کانسٹیٹیوشن میں، نہ کسی قانون میں، اور نہ پریکٹیکل ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ انٹل 1970 تک تو وہاں پہ الیکشن ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو جس ملک کے اندر یا خطے میں یا ٹیریٹوری میں الیکشن ہی نہ ہوں، بنیادی جو ووٹ کا پروسیس ہے وہی آپ اڈاپٹ نہ کریں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ علاقہ جو ہے وہ آزاد ہے؟ 1970 تک جو ہے وہاں پہ کانسٹیٹیوشنلی لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جس میں فریڈمز ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف تھاٹ ہے، فریڈم آف موومنٹ ہے، یہ سب چیزیں کسی چیز کو بھی کہیں کوئی کانسٹیٹیوشنل یا لیگل پروٹیکشن جو ہے وہ نہیں تھی۔ 1974 کے بعد بھی جو انہوں نے اس میں اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر تھوڑا سا اس کو انٹروڈیوس کرایا، وہ بھی ایز کمپیئر ٹو جموں کشمیر آپ یوں سمجھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر، چونکہ اس میں بھی کوئی بنیادی انسانی حقوق جن کو آپ فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں، اس کی کوئی گارنٹیز جو ہیں وہ آج تک بھی اس طریقے سے جو ہے وہ شامل نہیں ہیں۔ انٹل ریسنٹلی جب یہ سوشل میڈیا آ گیا، ایک کمیونیکیشن کا ایک نیا دروازہ کھل گیا، دنیا ایک بالکل نئے طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنا شروع ہو گئی، تو انہوں نے کچھ ایسی جو ہے ہنگامی قسم کے اقدامات کیے، کچھ چیزیں ایکسیپٹ کی، لیکن بنیادی طور پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آزاد کشمیر کا نام تھا وہ تو ایک الزام کے طور پہ آپ اس کو ضرور لے سکتے ہیں کہ یہ اس خطے پہ الزام ہے کہ یہ آزاد ہے، یہ اس پہ تانا دینے کے لیے، لیکن پریکٹیکلی اس کا جو ہے وہ نہیں تھا، جس کا آپ نے یہ مثال دی کہ لوگ جب جاتے ہیں وہاں پہ تو نوجوان یا جن سے بھی آپ بات کریں آن کیمرہ، وہ جو بات کرتے ہیں وہ فیکٹ ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ دیکھیں جو زلزلہ آیا تھا اور جو سکول تباہ ہوئے تھے وہاں پہ ایک بڑے پیمانے پہ، اس کے بعد آج بھی اس میں سے نصف سے زیادہ سکول ایسے ہیں جو وہ تباہ شدہ عمارتوں کے کھنڈرات پہ وہیں بچیاں جو ہیں یا بچے جو ہیں وہ بیٹھ کے بغیر کسی فرنیچر کے، بغیر کسی سکول کی سیٹنگ کے جو ہے دھوپ میں یا بارش میں اس طرح کی کلاسیں جو ہیں وہ لگتی ہیں۔ تو یہ تو کلاسیں لگتی ہیں، لیکن اس کے اندر بھی اگر آپ ڈیٹیل میں چلے جائیں کہ کلاسوں میں جو ہے وہ معیار کیا ہے ایجوکیشن کا، کوالٹی آف ایجوکیشن کیا ہے، اس میں ایکسیس جو ہے وہ کیا ہے، اب یہ چیزیں جو ہیں ان کو اگر آپ ڈیٹیل میں چلے جائیں تو کہیں گے جی آزاد کشمیر میں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ تو بہت ہائی ہے جی، وہ تو تقریباً 70% جی اسلام آباد کے برابر ہو گیا یا لاہور کے برابر ہو گیا، لیکن اس میں جو اصل چیز جو ہے وہ نہیں دیکھتے کہ وہ جو ہے میٹرک کے بعد وہ سارے لوگ جو ہے وہ کہاں جاتے ہیں۔ چلیں لٹریسی ریٹ میٹرک تک تو آپ نے سارے بچے اٹھا کے تو اپنے پڑوس کے اسکول میں بٹھا دیے اور ایک لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بنا دیا، لیکن کیا ان میں سے 10% بچے جو ہیں وہ میٹرک کے بعد کسی کالج میں گئے، کسی یونیورسٹی میں گئے، یا کسی طریقے سے وہ اس قابل ہوئے کہ وہ سوسائٹی میں جو ہے ایز اے لٹریٹ پرسن یا ایجوکیٹڈ پرسن جو ہے وہ کوئی رول پلے کریں؟ تو اس میں جو ہے وہ وہاں پہ جو فیکٹس اور فیگرز ہیں ان کی بہت بڑی مینیپولیشن ہے، اس کو ایک طریقے سے مینیپولیٹ کر کے تو انٹرنیشنل ڈونرز جو ہیں یا آرگنائزیشنز جو ہیں جیسے یونائٹڈ نیشن ہے، یونیسیف ہے، ورلڈ بینک ہے، اس طرح کے جو ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جو وہاں پہ فائنینسنگ کرتے ہیں ایجوکیشن کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، ایک تو ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ دھول جھونکنے کے لیے اس طرح کی مینیپولیشنز ہو رہی ہے انڈیکیٹرز کی کہ جناب یہاں پہ یہ ہے، لیکن انفیکٹ گراؤنڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو جموں کشمیر کا اور اس کشمیر کا آپس میں کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، نہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہے، نہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہے، نہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، تو میڈیکل کے حوالے سے تو وہاں کا صرف ایک رول ہے، وہاں کی جو میڈیکل فیسلٹی ہے کہ وہ لوگوں کو ریفر کرتے ہیں راولپنڈی ہاسپٹل میں، کہ آپ کسی بھی ہسپتال میں چلے جائیں تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ ریفر کریں گے جی کہ آپ راولپنڈی چلے جائیں، ہمارے پاس اس کا کوئی انتظام نہیں۔ تو اس حساب سے آپ اس کو کمپیئر کر ہی نہیں سکتے، اس کے مقابلے میں جموں کشمیر میں جو ہے وہ ورلڈ کلاس قسم کے ہاسپٹلز ہیں، ٹیچنگ فیسلٹیز ہیں، میڈیکل سکولز ہیں، تو اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے وہ جو لوگ آپ کو کیمرے پہ نظر آتے ہیں
وہ درست کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی درست ہے کہ وہاں پہ بہت بڑا خوف ہے. خوف اس لیے ہے کہ آپ اگر اس طرح کا سچ بولتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ باقاعدہ آپ کا ایجنسیاں اور دوسری جو لا انفورسمنٹ جو ہے ان کا سسٹم ہے وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے. لوگوں کو جو ہے وہ ہراساں کرتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، ان کے لیے مختلف قسم کے مسائل پیدا کرتے ہیں. اس لیے ظاہر ہے لوگ کیمرے پہ آنے سے ڈرتے ہیں. جی میرا خیال ہے یہ جو لٹریسی والی آپ نے بات کی نا، اٹس آلسو ٹو ڈو ود دا کلچر. کانٹری ٹو واٹ ایون از بلیوڈ وائڈلی ان انڈیا، لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ تو 370 آرٹیکل 370 تھا، وہاں پہ 35A تھا جس کے انڈر تو دلتوں کے ساتھ اور جو والمیکی سماج ہوتا ہے یا پھر ویمن ان کے اگینسٹ ڈسکریمنیشن ہوتی تھی، جو آرٹیکلز اب ایبروگیٹ کر دیے گئے. انڈیا میں بھی یہ وائڈلی یہی ایک لوگ بلیو کرتے ہیں کہ جموں کشمیر تو بہت ہی پیچھے تھا. بٹ میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گی اپنے ویورز کے لیے بھی، ان کی بھی نالج میں شاید تھوڑا سا اس کی وجہ سے اضافہ ہو، کہ جموں کشمیر کی جو سوسائٹی اگر آپ اس کا فیبرک دیکھیں گے نا، تو ہماری جو سوسائٹی ہے، چاہے وہ کشمیر کی آپ بات کریں یا جموں کی بات کریں، ویمن ایجوکیشن کے ساتھ نا بہت امپورٹنس اٹیچ کی جاتی ہے. ہمارے کلچر میں یہ چیز ہے سم ہاؤ، چاہے لوگ ہمیں پچھڑا ہوا مانیں، جو بھی مانیں، کہ لوگ بیٹے کو چاہے کم بھی پڑھائیں، بیٹی کو لوگ بہت زیادہ پڑھاتے ہیں. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر لٹریسی اور ایجوکیشن میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے. ایک لٹریسی آپ نے ٹھیک ہے ایک کوالیفیکیشن تو حاصل کر لی، آپ نے ایک ڈگری بھی کر لی، چاہے آپ 10ویں تک پڑھے، 12ویں تک پڑھے، آپ نے گریجویشن کی، بٹ پھر آپ کا جو وہ کہتے ہیں نا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز آپ کو کرائی جا رہی ہیں، ادروائز آپ کو کتنی تیاری کی جا رہی ہے دیٹ یو گو آؤٹ دیر اینڈ ایکسل ان فیلڈس ادر دین ٹیچنگ، اور یہ جو نارمل جو پیشے ہوتے ہیں ڈاکٹر انجینئر وغیرہ بننے کے علاوہ. جیسے جموں کشمیر میں آج کل جو بچے ہیں یا پھر جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ جرنلزم جیسی اس طرح کے پروفیشنز میں بھی آ رہے ہیں، ایکسل کر رہے ہیں. اس سے ہماری یونین ٹیریٹری کو بہت فائدہ بھی ہو رہا ہے، بیکاز وی آر ایبل ٹو ٹیل آور اسٹوری ٹو دا ریسٹ آف دا کنٹری. اس کے بنسبت اگر میں پی او جے کے کو دیکھوں تو آف کورس یہ تو میں نے دیکھا کہ لوگوں میں ڈسکنٹینٹ ہے، پر ایون جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا ان میں آج بھی یہ ایک میں نے ریڈیکلائزیشن بھی دیکھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے ساتھ تو بہت برا ہو رہا ہے، بٹ پھر بھی ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور یہ جو ہے ہمیں یہاں پہ ایٹ لیسٹ ریلیجن پریکٹس کرنے کی آزادی جو ہے وہ زیادہ ہے. وہ بڑا مجھے ڈسپوائنٹنگ لگا، کیونکہ اگر آپ کے جو ہیومن رائٹس ہیں، جو آپ کے بیسک رائٹس ہیں، ان کو پاکستانی اسٹیٹ جو ہے وہ ادا نہیں کر پا رہی، اس کے باوجود آپ کے اوپر ریلیجن اتنا زیادہ سوار ہے. آپ اپنی یو لیو اونلی ونس رائٹ، یو گیٹ ون لائف. آگے کیا ہوتا ہے ہمارے تو ریلیجن میں مانتے ہیں کہ آپ کے 7 جنم ہوتے ہیں، بٹ کوشش تو آپ کی یہی ہوتی ہے نا کہ جو جنم آپ کا ہے آپ یو ڈو یور بیسٹ ان دیٹ، ہے نا. آگے کا کس نے دیکھا؟ یہ تو خیالی باتیں ہیں نا، ہے نہیں ہے. تو مطلب میں نے دیکھا کہ لوگوں میں ابھی بھی یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ یار ہماری ایک زندگی ہے اور ہمارے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے، تو یہ ٹیگ لے کے چلنا کہ ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں یہی ہماری کوئی بہت بڑی کوئی وہ کہتے ہیں نا اچیومنٹ ہے. تھوڑا سا مجھے یہ چیز عجیب لگی. تو ہو سکتا ہے یہ پھر کنڈیشننگ کا ایک اثر ہو جو آپ کو بچپن سے پڑھاتے آ رہے ہیں، بھارت دشمنی ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے. What do you think are the biggest challenges facing the Kashmiri youth today? Is it lack of education, or is it hyper religiosity, یا پھر lack of opportunities یا lack of emancipation, especially when it comes to women folk؟ کیونکہ ہم تو ایسا مانتے ہیں جموں کشمیر میں اسپیشلی کہ اگر آپ کے گھر کی عورت پڑھی لکھی نہیں ہے نا تو پھر وہ آپ کی جو پیڑھیاں ہوتی ہیں نا آگے وہ ساری شاید پھر وہ جاہل ہی رہ جاتی ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ یور مدر، یور وائف، یور سسٹر، یور گرل فرینڈ فار دیٹ میٹر، شی از ایجوکیٹڈ. تو اس کے اوپر کتنا دھیان دیا جاتا ہے، اور آپ کی کیا سجیشن رہے گی ان جنرل ٹو دا یوتھ آف پی او جے کے کہ کیسے وہ جو ہے اس نوشن سے باہر آ کے دے اسمیل دا کافی اینڈ دے سی دا ریئل ورلڈ، دے ڈیولپ ورلڈ ویو کہ جو ہماری اصل جو ضروریات ہیں وہ ریلیجن سے بہت بیونڈ ہیں. آپ مذہب یا دھرم میں تو ہر چیز آپ کو نہیں مل سکتی نا، اٹس اے پارٹ آف یور لائف، اٹس ناٹ یور لائف، ہے نا. کیا آپ کی سجیشن رہے گی ٹو دا یوتھ آف جموں کشمیر؟ آئی ول سے کہ آپ مطلب
جموں کشمیر جس کو ہم فری جموں کشمیر کہتے ہیں، کیونکہ آپ کا تو جموں کشمیر سے تعلق ہے نا، جی کیا جی آپ کی سجیشن رہے گی کس طرح سے لوگ اپنے ذہن کھولیں اور کیسے آگے بڑھیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں پہ بھی ایک آپ کو ملے گا ایک طبقے میں ایک تھوڑا سا وہ ریڈیکلائزیشن جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. سو واٹ یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دیٹ؟ اور اگر آئی وانٹ ٹو کنکلوڈ، تو یہ میرا لاسٹ ہی کویشچن ہے، اور اگر آپ اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس میں کوئی ایک بک بھی ایک کوئی ریکمینڈ کر سکیں جو مطلب ہم لوگ پڑھ سکیں، جس سے ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اوور آل وہ امپروو ہو. اس میں ایک چیز بڑی امپارٹنٹ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ان کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ جو ریلیجس ریڈیکلائزیشن ہے کشمیر کے اندر. چونکہ یہ ایک نیولی انٹروڈیوس قسم کا ایک کانسیپٹ ہے جو کہ ضرورت سے بہت زیادہ ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہر سوسائٹی میں کہیں نہ کوئی اس طرح کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو اپنے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جب پوری سوسائٹی ایز اے ہول اس پروسیس کا حصہ بن جاتی ہے. اب اس میں وہاں کی اب گورنمنٹ سے لے کے وہاں کے جو ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں سے لے کے تو عام جو ممبر آف پبلک کا ہے، جو کلیرک ہے یا جو کوئی ٹیچر ہے یا کوئی وہ وہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ جی یہاں کے اسکولوں میں جو ہے وہ کیمسٹری کے، فزکس کے، میتھمیٹکس کے ہر قسم کے ٹیچر ہیں، لیکن ہر ٹیچر جو ہے وہ پڑھاتا صرف اسلامیات ہے. کہ کیمسٹری کا ٹیچر بھی جو ہے الٹیمیٹلی جو کلاس میں بات کرتا ہے اور جو میسج دیتا ہے اسٹوڈنٹس کو وہ اسلامیات کا ہے، وہ کیمسٹری کا نہیں ہے. تو اس طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا چیلنج میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے کہ سوسائٹی کو جو ریڈیکلائز کرنے کا ایک آفیشیل پروسیس ہے جس کو باقاعدہ آفیشیل بیکنگ ہے، اور اس کو سوسائٹی کی طرف سے جو ہے وہ ایک سیکرڈ قسم کا مشن سمجھ کے تو پوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے نوجوانوں کا ذہن، جیسا کہ آپ نے ابھی مثال دی، کہ وہ اصل چیز سے جو ہے وہ فوکس نہیں ہو سکتا. اور اس کی میں آپ کو مثال ایک دیتا ہوں. ابھی آپ نے عورتوں کی بات کی تھی کہ خواتین میں اب ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ڈیفرنس آ گیا ہے ہمارے علاقے میں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ پڑھتی ہیں. اب کوئی کلاس اٹھا کے دیکھ لیں، یونیورسٹی کی، کالج کی، میٹرک سے لے کے، تو آپ دیکھیں گی کہ ایک کلاس میں سے جو ہے وہ 30 پرسنز ہیں تو اس میں سے 25 جو ہے وہ لڑکیاں ہوں گی اور 5 اسٹوڈنٹ ہوں گے. اس طرح جو میرٹ بنتا ہے، جو اس طریقے سے ہو رہا ہے، وہ سارا اس میں آپ کو یہ ڈسپیرٹی صاف نظر آ رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ریڈیکلائزیشن جو ظاہر ہے کہ زیادہ تر بچوں میں ہے، بچیوں کی نسبت، اور دوسرا یہ جو ایک میسج سوسائٹی کے اندر دیا جا رہا ہے، یہ زیادہ تر قبول جو ہے وہ نوجوان کر رہے ہیں بچیوں کی نسبت، اور بچیاں زیادہ تر پڑھائی کی طرف توجہ دے رہی. اور اگر یہی سچویشن رہی تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں کا ہر دوسرا بچہ جو ہے وہ یا فوج میں جائے گا یا باہر جائے گا سعودی عربیہ اور اس طرح کی دوسری عرب کنٹریز میں، اور اب یورپ کا بھی ایک وہ شروع ہو گیا ہے، یا پھر پاکستان میں جائے گا میٹرک کے بعد یا میٹرک چھوڑ کے. جبکہ وہاں پہ بچیاں جو ہیں وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی اور ماسٹر ڈگریز کا ایک پورا ایک سلسلہ، قطع نظر اس کے کہ اس کی کوالٹی کیا ہے. یہ ایک دوسری بات ہے کہ مثلا یونیورسٹی آف پونچھ ہے جو میرے گاؤں کے قریب ہے، اس میں ایم فل کراتے ہیں، تو اس ایم فل کی یا اس پی ایچ ڈی کی انٹرنیشنل جو اس میں رکھ کے دیکھیں تو اس کی جو کوالٹی ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، وہ کیا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے، چونکہ وہ دنیا کی یونیورسٹی کی کسی لسٹ میں شمار نہیں ہوتی کسی بھی طریقے سے. ابھی ایک لسٹ آئی ہے جس میں 1000 یونیورسٹیز ہیں دنیا کی، تو اس میں بھی ان میں سے کوئی یونیورسٹی آف پونچھ یا یونیورسٹی آف کشمیر یا اس طرح کی کوئی یونیورسٹی شامل نہیں. میں اس طرف کی بات کر رہا ہوں، ادھر کی نہیں کر رہا جو انڈین جموں اینڈ کشمیر کی. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا ایک جو ہے چیلنج یہ بھی ہے کہ سوسائٹی کو بالکل نئے سرے سے ترتیب دینے کی ضرورت ہے. اور اس میں یہ جو گزشتہ 30-40 سالوں میں بالکل ایک نیا
ایک جو ہے وہ تصور ڈیولپ ہو گیا کہ جی ہم نے صرف ہمارے ہر مسئلے کا حل یہ ہے کہ کشمیر آزاد کرانا ہے. اس سے لوگوں کو جب تک آپ ڈیٹیچ کر کے تو ریئلٹی کی طرف نہیں لاتے کہ آپ کے ہر مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ نے اپنے حقوق لینے ہیں جہاں پہ آپ زندہ ہیں اس وقت. آپ کے اپنے رائٹس کیا ہیں, آپ کے فنڈامنٹل رائٹس سیف ہیں, آپ کے ڈیموکریٹک رائٹس جو ہیں ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے, آپ کی جو فریڈمز ہیں, فریڈم آف تھاٹ ہے, ایکسپریشن ہے, سول لبرٹیز ہیں, ان کو رسپیکٹ کیا جاتا ہے یا نہیں, جس کا جواب ظاہر ہے نو میں ہے, نو نو اور ایبسولوٹ نو نو. لیکن یہ ہے کہ وہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اس طرف کہ آپ کی زندگی کا ہر مسئلہ جو ہے وہ جا کے جڑا ہوا ہے کشمیر کے ساتھ, اور جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہاں کا کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا. جس کو ایز اے پریٹیکس یوز کر کے تو وہاں کی جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ اپنے جناب ساری جو پریویلیجز ہیں اور اپنی جو ان کے بینیفٹس ہیں وہ اٹھا رہے ہیں, اور عام آدمی کو انہوں نے جو ہے وہ اس طریقے سے مس گائیڈ کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو ہے اس کے بے شمار اس طرح کی بکس ہیں, اس وقت میرے ذہن میں کوئی اس طرح کی نہیں جو اسپیسیفکلی جو ہے وہ اس ایشو پہ ہو. لیکن ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی سیٹنگ میں یہ ایکسٹریمزم کے حوالے سے یا جو غربت اور بے روزگاری یا لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے بکس ویسے لکھنے کی اجازت بھی جو ہے وہ بہت کم ہے, اور اسپیسیفکلی اس خطے میں تو بے شمار بکس ہیں جو بین ہیں جن پہ پابندی لگی ہوئی ہے, اور کو نہ آپ خرید سکتے ہیں, نہ بیچ سکتے ہیں, نہ پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح کے ماحول میں ظاہر ہے کہ بکس سے آپ کیا, اس سے تو بہتر یہی ہے کہ جو انٹرنیشنلی اس طرح کا لٹریچر آ رہا ہے اسی کی طرف دیکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. جی, آئی ایم ڈن فار ناؤ. آپ کے کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں, آپ کوئی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے مس کر دی ہو, اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں؟ ادروائز میں ٹھیک ہوں. اس میں ٹھیک آپ ہے. کو ایڈیٹنگ بہت کرنی پڑے گی چونکہ 2-3 دفعہ آپ کا وہ جو ہے کٹ گیا, سلو ہو گیا. نہیں, وہ آپ کا فریم جو ہے وہ فریز ہو گیا تھا, پر آواز تھوڑی آ رہی تھی. آئی ڈونٹ تھنک وہ کوئی مسئلہ ہوگا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, کبھی ایسے نہیں ہوا, پتہ نہیں آج کوئی انٹرنیٹ یہاں پہ ممکن ہے. ہو سکتا ہے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. تو ٹھیک ہے سر, پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں آج کے لیے. اینڈ آئی کیپ bothering you every now and then because I know a lot of people in India want to listen to you. They appreciate your views, they appreciate your objectivity and honesty. And of course, it takes a lot of bravery to be who you are. Okay? So let's conclude then. Thank you everybody for watching this conversation. And I request you all to please like, share, and subscribe to my channel. We will meet again very soon. Till then, goodbye. Take good care of yourself. Bye.